السلام علیکم پیارے دوستو، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ٹرین میں بیٹھا لالا اپنی 20 سال پچھلی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جب وہ صرف ایک کٹ پتلی تھا جو شاہ سائیں کے اشاروں پر چلتا تھا۔ سائیں جو کہتے اسے پتھر پر لکیر مان کر حیات لالا وہ کر دیتا۔ اسی کے حکم پر وہ اس دن آمنہ کو مارنے اور شازر کو حویلی لانے گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 آدمی آصف اور سلمان تھے۔ ان کا مقصد آمنہ کو راستے سے ہٹا کر شازر کو ہمیشہ کے لیے حویلی لانا تھا۔ ان کے لیے آمنہ کو مارنا کوئی بہت مشکل کام نہ تھا۔ وہ ایک عام سی کمزور سی عورت، ان کا ارادہ آمنہ سے بات کرنے کا تھا۔ اگر وہ شرافت سے شاہ کو شاہ سائیں کے حوالے کر دیتی ہے تو اسے زندہ چھوڑ دیں گے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کی موت یقینی ہے، کیونکہ یہ شاہ سائیں کا حکم تھا اور حیات لالا شاہ سائیں کا حکم پورا کیے بغیر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ رک جاؤ شازر، وہ بھی چھوٹی ہے، اس طرح بھاگنے سے تم خود بھی گرو گے اور رمشا کو بھی گرا دو گے۔ آمنہ کب سے شاہ کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جو کبھی یہاں تو کبھی وہاں رمشا کو اٹھائے بھاگے جا رہا تھا۔ نہیں ماما، میں اپنی ڈول کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ فکر نہ کریں، میں اسے نہیں گراؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے بھاگا اور سیدھا نگین والے کمرے میں آ گیا۔ دیکھے آنی، میں نے رمشا کو نہیں گرایا، ماما کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ شاہ نے نگین سے شکایت لگائی۔ کیا ہو گیا ہے آمنہ آپی، آپ ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں نا میرا شہزادہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے رمشا کا خیال رکھ سکتا ہے۔ نگین نے آمنہ سے کہتے ہوئے شاہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ اگر ایسی بات ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے میرے شاہ کو ہی دے دو نا، آمنہ نے مسکرا کر کہا۔ تو نگین بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، لیکن اس کی بات کو سمجھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ کیوں نہیں آمنہ آپی، یہ تو میری بچی کی خوش نصیبی ہے۔ کیوں شاہ، کرو گے اپنی ڈول سے شادی؟ نگین نے اپنے ساتھ لگے شاہ سے پوچھا۔ نہیں، میں شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا، اور ویسے بھی یہ تو میری ڈول ہے، میری دوست ہے، میں اسے اپنے ساتھ سکول لے کے جاؤں گا۔ آنی، آپ اسے میرے ساتھ سکول بھیج دینا۔ اپنی بات مکمل کر کے شازر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی بات سن کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ ابھی یہ صرف کچھ دنوں کی ہے، اتنی جلدی سکول نہیں جا سکتی، اسے خود اپنے پیروں پر چلنے پھرنے دو، پھر جائے گی یہ تمہارے ساتھ سکول، آمنہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ بات تو وہ سمجھ چکی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں شادی کا خیال ڈالنا صرف ایک بے وقوفی ہے۔ اگر نہیں چل سکتی تو کیا ہوا، میں اسے اٹھا کر لے جایا کروں گا، شاہ نے لاجک دیا، جس پر آمنہ اور نگین ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس وقت تک وہ سب سو جایا کرتے تھے، لیکن کل شازر کو سکول سے چھٹی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ارادہ آج ساری رات اپنی ڈول سے کھیلنے کا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ آمنہ سوچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کے دیکھا کہ شاہ سائیں کا سب سے خاص آدمی حیات لالا دروازے پر کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے۔ آپ لوگ یہاں؟ انہیں دیکھ کر آمنہ نے حیرت سے کہا، شاہ سائیں کا حکم ہے کہ شازر کو لے کر آؤ، اب سے وہ حویلی میں رہے گا، تمہارے ساتھ نہیں۔ اگر تم اسے سیدھے طریقے سے ہمارے حوالے کر دیتی ہو تو فائدے میں رہو گی، ورنہ ہمیں تمہیں راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ حیات لالا نے بنا تہمت باندھے بات شروع کی۔ نہیں، میں اپنے شاہ کو کسی کو نہیں دوں گی، وہ میرا ہے، وہ میرے پاس رہے گا۔ لالا نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو آمنہ نے جلدی سے کہہ کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ حیات لالا نے دروازے کے بیچ میں اپنا پاؤں ڈال کر اسے ایک دھکا دیا۔ دروازہ پورا کھل چکا تھا۔ جاؤ بچے کو اٹھا لاؤ، اس نے آمنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی سلمان جلدی سے آگے بڑھا اور نگین والے کمرے کی طرف چل دیا جہاں سے آواز آ رہی تھی، لیکن دروازے پر ہی سلمان رک گیا۔ اس کا سنجیدہ چہرہ مسکراہٹ میں بدل چکا تھا۔ سلمان جلدی کرو، وہاں کھڑے مسکرا کیوں رہے ہو؟ حیات لالا دھارا۔ لالا یہاں آ کر دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں۔ سلمان کی گلیز نظریں نگین کے جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟
لالا غصے سے بولا، ارے لالا دیکھو تو کسی شہزادی سے کم نہیں ہے۔ سلمان گھٹیا لوفرانہ انداز میں بولا۔ لالا غصے سے اس کمرے کی طرف بڑھا اور نگین کو دیکھ کر جیسے اپنی سدھ ہی کھو بیٹھا۔ آج اس کی ہوس سر چڑھ کر بولی تھی۔ ایک تو یہاں آنے سے پہلے ان تینوں نے اچھا خاصا نشہ کر رکھا تھا۔ کیا خیال ہے لالا؟ سلمان نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ خیال تو اچھا ہے، لالا نے کہکا لگا کر کہا۔ اس کی بات سن کر آمنہ اس کی طرف بڑھی اور گریبان کھینچ کر اسے باہر نکالنے لگی۔ نکل جاؤ گھٹیا آدمی یہاں سے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ خبردار جو تم نے میرے بیٹے اور میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ آمنہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی، ہمت دیکھ اپنی اور باتیں دیکھ، بس ایک گولی کی مار ہے تو۔ لالا نے اپنی جیب سے ریوالو نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، لیکن آمنہ نے اس کی دھمکی سے ڈرنے کی بجائے اس کے ہاتھ سے ریوالو چھیننا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے گولی چلی جو سیدھی آمنہ کا بازو چھلنی کر گئی۔ آمنہ درد سے تڑپ اٹھی۔ شاہ بھاگ کر اس کے قریب آیا۔ ماما کیا ہوا ہے آپ کو؟ ماما تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو مارنے کی؟ شاہ دوڑ کر لالا کی طرف آیا اور اس کے پیٹ پر اپنے نازک ہاتھ سے مکے مارنے لگا۔ جب لالا نے اسے گردن سے پکڑا اور دور پٹکا، پکڑو اسے سلمان اور آصف، تم اس عورت کو سنبھالو، تب تک میں اسے سنبھالتا ہوں۔ یہ کہتے ہی لالا اندر کی طرف بڑھا۔ لالا خود تو اندر مزے مارنے جا رہے ہو اور ہمیں ان دونوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ تو زیادتی ہے نا؟ آصف بولا، میرے بعد تم دونوں کی باری، آج کی رات تو یہ ہماری ہی ہے نا؟ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کل تمہاری اولاد بھی ہوگی، تمہاری بیٹی بھی ہوگی، کیا اس کا درد، اس کی تکلیف سہ پاؤ گے؟ آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، کل یہی تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ آمنہ نے چلاتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن لالا نے اپنے بوٹ والا پیر اس کے منہ پر رکھا۔ سنبھال اسے، یہ میرا موڈ خراب کر رہی ہے، سلمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھاڑا، جبکہ نگین نے جتنا جلدی ہو سکے اندر سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام تھی۔ لالا نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اگلے سیکنڈ دروازہ بند کر دیا۔ نگین کی چیخوں کی آواز ساری رات گونجتی رہی، لیکن اسے بچانے کوئی نہ آیا۔ ساری رات آمنہ وہی درد سے تڑپتی رہی۔ شاہ نے ہر ممکن کوشش کی اپنے آپ کو چھڑوانے کی، لیکن ایک 10 سال کا بچہ ایک 32 سال کے آدمی کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ وہ سب باری باری اس کی آنے کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے رہے، جبکہ رمشا ساری رات روتی رہی۔ شاید اس ایک ماں کی بچی کو بھی اپنی ماں کی تکلیف کا احساس تھا، لیکن نہ تو ان درندوں کو اس کی تکلیف کا احساس تھا اور نہ ہی خوف خدا۔ نگین کے بے جان وجود کو پھینک کر وہ باہر نکل آئے۔ اپنی ہوس پوری کر کے وہ شاہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ یار اگر صبح یہاں پر ان کی لاش ملی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، آصف بولا، لیکن یہ تو زندہ ہے، سلمان نے یاد دلایا۔ اندر والی تو کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، لالا نے کہکا لگایا۔ ہاں لیکن اس کا کیا کریں؟ آصف نے آمنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا تو میں کروں گا۔ لالا نے آمنہ کو سر کے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر اپنی گاڑی میں ڈالا۔ اس سپولے کو بھی ساتھ لے کے آؤ، لالا نے شاہ کو لانے کو کہا۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں جاؤں گا تم لوگوں کے ساتھ، رمشا آنی مجھے بچائیں۔ ماما اٹھے، کہاں لے کے جا رہے ہو تم ماما کو؟ شاہ نے چلاتے ہوئے آصف کو ایک بار پھر سے مارنا شروع کر دیا جب اس نے شاہ کو بالوں سے بے دردی سے پکڑ کر گاڑی میں پھینکا۔ گاڑی ایک ویران جگہ پہ آ کے رکی۔ یہاں پر دور دور تک کوئی نہ تھا اور کسی کی آنے کی کوئی امید بھی نہ تھی۔ اگر یہاں سے کسی کو آمنہ کی لاش ملتی ہے تو یقیناً کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آمنہ کو کس نے مارا، لیکن ان کا ارادہ آمنہ کی پہچان ختم کرنے کا تھا۔ لالا نے گاڑی سے پٹرول نکالا اور آمنہ کے وجود پر پھینکنا شروع کر دیا۔ میں اپنا بچہ نہیں دوں گی، کچھ تو خوف خدا کرو، کیوں اپنی انسانیت مٹائے بیٹھے ہو؟ آمنہ درد سے تڑپتے ہوئے بولی۔ چھوڑو میری ماما کو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بھاگ کر آمنہ کی طرف آیا۔ جب سلمان نے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹا، پھر لالا نے اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی، ماچس کی ایک تیلی جلائی۔ پہلے اس تیلی سے اپنے ہونٹوں میں دبی سگریٹ جلائی
اور پھر وہی جلتی ہوئی آمینہ کی طرف پھینک دی۔ جیسے جیسے آمینہ کا وجود جلنا شروع ہوا، چیخو پکار شروع ہو گئی۔ آمینہ درد سے چیختی رہی، لیکن وہاں کھڑے 3 وجود کہکے لگانے کے سوائے اور کچھ نہیں کر رہے تھے۔ شاہ بھاگ کر اپنی ماں کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لالا نے اسے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ شاہ نے جھٹکے سے اپنا آپ چھڑوایا اور زمین سے پتھر اٹھا کر سلمان کی طرف پھینکا۔ اگلے ہی لمحے سلمان نے اپنی جیب سے ریوالور نکالی اور شاہ کے سینے کے بیچوں بیچ گولی چلا دی۔ کمینہ کب سے دماغ خراب کیے جا رہا تھا۔ سلمان غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ شاہ سائیں کے پوتے کو مار ڈالا۔ ہم یہاں اسے ہی تو لینے آئے تھے، اب شاہ سائیں ہمیں نہیں چھوڑیں گے، وہ مار دیں گے ہمیں۔ لالا غصے اور پریشانی سے بولا، شاہ سائیں کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے ہمیں۔ لالا نے آگے بڑھ کر شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی سانسیں نہیں چل رہی تھی، یار یہ تو مر چکا ہے۔ لالا کا سارا نشہ دھواں ہو چکا تھا۔ اب کیا کرے آصف، اب کیا کرے؟ آصف بھی پریشانی سے بولا، ہم تینوں بھاگ جاتے ہیں اور کیا؟ سلمان نے کہا، صبح کی پہلی گاڑی سے یہاں سے نکل جاتے ہیں، ایسی جگہ پر شاہ سائیں ہمیں ڈھونڈ نہ پائے، اور بہتر ہوگا کہ ہم آگے پیچھے رہیں، میرا مطلب ہے الگ الگ جگہ پہ رہیں، ورنہ اگر شاہ سائیں کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ بے وقوف آدمی، کہیں پر بھی جانے سے پہلے ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ لالا غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ یہ تم لوگوں کو کس نے کہا؟ ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، تم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح 6 بجے تم لوگ مجھے ملو، پیسے میں تم لوگوں کو دوں گا۔ لیکن کہاں سے؟ تیرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ لالا نے پوچھا۔ میں نے کہا نا، تم دونوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پیسے تم لوگوں کو صبح مل جائیں گے۔ 6 بجے وقت پر ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا۔ دونوں لاشوں کو وہیں چھوڑ کر وہ دونوں شاہ سائیں سے دور بھاگنے کے بارے میں سوچتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔